السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی آپریشن مارکہ حق کے بعد، اور بالخصوص پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور جو جوائنٹ اور بالخصوص جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں اس کے بعد پاکستان پچھلے کئی دہائیوں سے جو باضابطہ طور پر میں اگر کہوں تو بہت ساری مشکلات کا شکار رہا ہے، اور ماضی میں پاکستان اپنے سفارتی تعلقات میں بہت سارے نشیب و فراز کا سامنا کر چکا ہے، لیکن موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت نے جب سے کمر کسی ہے، پاکستان اپنے سفارتی تعلقات میں نمبرز آف کنٹریز جو ہے اس کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کی ٹریڈ بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان کی تصویراتی اہمیت کو دنیا سمجھنا شروع کر چکی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ریسنٹ جو تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے مسائل ہوں، جنوبی ایشیا کے مسائل ہوں یا شمال مشرق کے مسائل ہوں، ان تمام پر جو ہے وہ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے اس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور پوری دنیا پاکستان کو اکنالج بھی کرتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک تسلسل سے پاکستان میں دورے بھی ہو رہے ہیں، پاکستان میں صحت مندانہ سرگرمیاں، کرکٹ، ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا جیسی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی پاکستان میں کھیل رہی ہیں۔ گو کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ کچھ ممالک کو اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ہمارے ایک پڑوسی کو تو اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا، لیکن خیر یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ اسی تسلسل میں اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم آج سرکاری دورہ کر رہے ہیں پاکستان کا۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے، دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی، اور ایوان صدر میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم اردن کے تعلقات کی بات کریں تو ہماری اردن کے ساتھ جو ٹریڈ ہے دو طرفہ وہ ہے اس وقت $46.58 ملین، جس کو بڑھایا جائے گا، مزید ایم او یوز پر سائن ہونے کے امکانات بھی ہیں، اور اس وقت جو پاکستانی مقیم ہیں اردن میں ان کی تعداد 16,000 سے زائد ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کو تسلیم کرنے والا دنیا کا 5واں ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ تو اردن کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، اور بالخصوص ابھی جو غزہ ایگریمنٹ تھا اس میں بھی اردن کا بڑا ایک اہم رول تھا۔ اس دورے کی امپورٹنس پر بات کریں گے اور اس کی افادیت پر بات کریں گے، اس کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، ہماری ڈپلومیسی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر انویسٹر ہیں اور تمام تر حالات کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بابر گورسی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بابر گورسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ زید بن انعام صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر تک، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے تو اپنے انٹرو میں کچھ تفصیلات سامنے رکھی ہیں، اس دورے کی افادیت، اس کی امپورٹنس اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات اور اس کی سفارتی یا ڈپلومیٹک امپیکٹ کیا ہوگا سر؟ جی، دو طرفہ تعلقات تو ہمارے ہی آپ نے بتا ہی دیا، آپ نے بیانیے میں متعارف جب کرایا آپ نے اس عنوان کو، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو اس وقت خطے میں جو حالات اور واقعات ہیں اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور افضلیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ڈپلومیسی میں اور فارن پالیسی کے اتار چڑھاؤ میں اس قسم کی وزٹس کو بہت کلیدی سمجھا جاتا ہے، بلکہ جتنے بھی ہیڈ آف سٹیٹس ہوں یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہوں، جب ایک دوسرے ممالک کو وزٹ کرتے ہیں تو ان ممالک کے درمیان بائیلیٹرل تو معاملات بڑھتے ہی ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے، ہائی لیول کی انٹریکشن ہوتا ہے ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ لیول پر، تو اس سے بائیلیٹرل تو اس کا استفادہ اپنی جگہ پر، لیکن اس سے ہٹ کر جو خطے کے ریجنل معاملات ہیں، علاقائی معاملات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، وہ بھی زیر بحث آتے ہیں جب سربراہان ملتے ہیں۔ اور اس وقت جو خطے میں حالات چل رہے ہیں، خاص طور پہ اگر غزہ کے حوالے سے بات کریں، یا خاص طور پر آپ جو 17 تاریخ کو سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن پاس ہونے والا ہے اس کے تناظر میں بات کریں، تو یقیناً جب ان کا یہ وزٹ اور جب ان کا انٹریکشن ہمارے لیڈران سے، ہمارے عسکری اور ہمارے مدنی قیادت سے یعنی کہ سیولین قیادت سے جب ہوگا، تو ان تین چیزوں کا بھی تذکرہ، پاکستان کی اہمیت ریجن میں یقیناً کافی اس کی ایک اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان او آئی سی کنٹریز میں بھی ایک بڑا فعال اور پیٹرن ممبر ہے او آئی سی کا، اور ساتھ میں گلف کنٹریز میں پاکستان نے شروع سے ہی اپنی کنٹریبیوشن کی ہے ان کے افواج میں، ان اچھا کی ڈاکٹر صاحب، تربیت میں، ان میں کی آپ سے ایک بڑا ایک بلڈنگ میں۔ ایسا نقطہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا جو ڈپلومیٹک ایکسپیرینس ہے اس سے استفادہ ہم چاہیں گے۔ پہلے ہمیشہ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ زیادہ تعلقات کو استوار کرنے کی کوششیں کی جاتی تھی،
سپر پاورز کے ساتھ زیادہ ویسٹ کو زیادہ توجہ دی جاتی تھی، توجہ کا مرکز بنا رہتا تھا، ان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو مزید مضبوط کیا جاتا تھا. لیکن اب دنیا کیوں چینج ہوتی جا رہی ہے سر؟ کیا یہ کوئی فارمیشن اس کی وجہ بنی ہے کہ اب لیس ڈیولپ کنٹریز پر بھی فوکسڈ رہا ہے، ایون کہ ویسٹ کا فوکس اب لیس ڈیولپ کنٹریز کی طرف اور ان کے ساتھ تعلقات اور ٹریڈ پہ بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ کیا وجہ کیا ہے سر؟ اس کا امپورٹنس کیا ہے اس کی؟ انسانی زندگی کا سفر ہو یا دنیا کا سفر ہو، یہ ارتقائی مراحل ہوتے ہیں، اور جو ارتقاء اس وقت چل رہی ہے اس ارتقاء میں دنیا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا جا رہا ہے ایک قدرتی طور پر، جی چاہے وہ ٹریڈ ہو، کامرس ہو، ریجنل ہو، انٹرنیشنل تناظر ہو اس میں. تو جب ہم اس چیز کو تعین کر لیتے ہیں، اور اس پہ تو بہت زیادہ اس پہ مواد موجود ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جس کو کہ آپ کے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خطے کی اہمیت، اس گلوبل ساؤتھ کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اور گلوبل ساؤتھ میں جو کانفلکٹ ایریاز ہیں، جو کہ ایسی چیزیں جس میں کہ کانفلکٹ ہے، جس میں کہ تضاد ہے، جس میں کہ مشکلات ہیں، جیسے غزہ ہو گیا، تو اس پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے مضمرات اور اس کے اثرات دنیا کے باقی ممالک پر پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں جارڈن کے شہنشاہ کی اس وزٹ کی، تو اس لحاظ سے یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب یہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں، اور اس کو دنیا میں کافی سیریس طور پر لیا جاتا ہے اس شخصیت کو، جو کہ کنگ آف جارڈن ہے. اور اس میں جب بھی اس کے دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر یہ گفتگو کرتے ہیں تو بڑے جامع قسم سے کرتے ہیں، اور بڑے اس کو مختلف تناظر میں رکھ کر کرتے ہیں. تو اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتداً اشارہ دیا کہ 17 تاریخ کو جو سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن پاس ہونے جا رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاس ہونے جا رہا ہے کہ مجھے اس جگہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ پاس ہو ہی جائے گا، تو اس کا ایفیکٹ خطے پڑے گا. اب بالکل. آ جاتے ہیں بات، کیونکہ ہمارا یہ جیسے گہرے مراسم ہے جارڈن کے ساتھ، وہ اور آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 5واں ملک تھا جس نے تو اس کے بائیلیٹرل جو ہمارے آپ نے ابھی فگر دی ہے، کچھ میرے پاس تھوڑی سی 1-2 ملینز کا اس میں فرق ہے، لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو اس تناظر میں یہ بہت کم ہے تجارت. اس کو بڑھانے اس کی ضرورت ہے. تجارت کو بڑھانے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ایسے طوروں سے وہ تجارت، وہ پیپل ٹو پیپل ریلیشن، وہ کلچرل ریلیشن، وہ سارے کے سارے اس میں بڑھاوا آتا ہے. پیلسٹینین کے اتنی آبادی نہیں ہے، 11.5 ملین کے قریب آبادی ہے، ان کا پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے، 4,500 کے قریب ہے. ان کی ٹریڈ اکانومی آپ نے بتا ہی دیا جو ہمارے بائیلیٹرل ہیں. ہمارے ان کے ساتھ ٹریٹی پہلے سے موجود ہے، دونوں کنٹریز کا کولیبریشن، اس میں تربیت، فوجی تربیت میں، فوجی مشقوں میں، فوجی کیپیسٹی بلڈنگ میں، ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم کے لحاظ سے، کلچرل ٹائز کے لحاظ سے ہماری آلریڈی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس ہم آہنگی کے دوران، اس میٹنگ کے دوران جو سربراہان کی ہونے جا رہی ہے، اس ٹھیک ہے. میں بائیلیٹرل ایگریمنٹس اور بھی سائن ہوں گے، اور اس میں دوام بخشی جائے گی جو بائیلیٹرل ٹرائز ٹو ٹرانسفارم اٹ انٹو ٹینجیبل بینیفٹس فار دا کنٹریز. ٹھیک ہے تو ڈاکٹر اس صاحب، لحاظ ٹھیک ہے. سے اگر آپ نے دیکھا کافی تفصیل سے کئی اس کے پہلوؤں کو آپ نے اجاگر کیا، اس دورے کی آپ نے افادیت پر بھی بات کی ہے. بابر گورسی صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ڈیفنس کوآپریشن ہو، ڈیفنس پروڈکشن ہو، یا ہمارے کلچرل ٹائز ہوں، یہ تمام جو ہیں اس میں جو ہے اس میں بہتری آئے گی، اور نئے ایم او یوز کے سائن ہونے کے امکانات بھی بڑے روشن ہیں. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان سفارتی طور پر جو ہے وہ آج کہاں کھڑا ہے؟ ہمارا ایک پڑوسی تو کہتا تھا کہ یہ سفارتی تناؤ ہو گئے ہیں، اور ایک موصوف جو یہاں لیڈر ہوا کرتے تھے وہ تو کہتے تھے بس ڈیفالٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو بابر گورسی صاحب، یہ تو پاسے ہی پلٹ دیا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے. دیکھیں جی، پاکستان نے 10 مئی کے بعد، ایک تو 1947 میں پاکستان جو ہے کہ ایک ملک بنا تھا، اور اس کے بعد 10 مئی 2025 کو پاکستان نے بتایا ہے کہ وہ واقعی حقیقی آزاد ملک ہے، اور اس نے ایسے بڑے ملک کو شکست دی کہ اس کے بعد دنیا جو ہے انہوں نے پاکستان کی طرف رخ کر لیا. ابھی آپ دیکھیں کہ
پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کتنے دورے کر چکے ہیں، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کتنے دورے کر چکے ہیں، اور مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہاں کی جو عسکری قیادت ہے ان سے مل چکے ہیں، سعودی عربیہ سے ہمارا پیکٹ ہو گیا ہے۔ آج کا یہ جو دورہ ہے جو جہاں پہ یہ کنگ جارڈن آ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ اس میں بھی جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے کہا ہے کہ بہت سے ایم او یوز اور اسی طرح ایگریمنٹس ہوں گے، لیکن ابھی چونکہ ابھی ہونی ہے تمام چیزیں، لیکن بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، تو ہمارے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونے جا رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جارڈن ہے یہ اپنے ریجن کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ملک ہے، اور اس کی جو بات ہوتی ہے یا جو بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی انٹرنیشنل فورمز میں بات ہوتی ہے تو اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جارڈن جو ہے وہ ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے اپنے تمام ریجنل کنٹریز کو، اپنے اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ کو، اسی طرح دوسرے گلف کے جو اسٹیٹ کنٹریز ہیں ان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے امریکنز کے ساتھ جو پوری دنیا کو جو ہے وہ چلاتے ہیں، سپر پاور ہے، وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور ان سے زیادہ انفلوئنس، ان کے ساتھ بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں ہر لحاظ سے، ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، اکنامک بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے۔ تو اب پاکستان اور اگر ان کے درمیان یہ پیکٹ سائن ہو جاتا ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ کچھ ملینز ہے تو اس میں بلینز آف ڈالرز میں بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ کے جو ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، وہاں پہ سکولز بہت اچھے ہیں جارڈن کے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی گلف کے لوگ ہیں اور ساتھ جو ان کے کنٹریز ہیں وہ اپنے بچوں کو جارڈن کے سکولوں میں پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ تمام کا تمام امریکن سسٹم کے سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسی طرح ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہیں، تو اس لیے پاکستان کو بھی سب بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ سائن ہو جاتا ہے، پیکٹ سائن ہو جاتا ہے، تو پاکستان جس طرح آپ نے کہا سفارتکاری، پاکستان کو تو اس دفعہ تمام کے تمام لوگ خود جو ہے فون کالز کر کے خود کہتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ملک کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہمارے پاس آئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو جہاں پہ میں دورہ کر سکوں، پرائم منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس کا جو کریڈٹ ہے یقیناً محمد شہباز شریف، پوری عسکری قیادت، جنرل سید عاصم منیر اور تمام جتنی کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سے کنٹریز جو ہیں ان کے سربراہان مملکت پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے نہ صرف ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اب آپ دیکھیں کہ دفاعی طور پر بھی دنیا کے سامنے ان ممالک کے ساتھ شریک ہو گیا جو کہ ڈیفنس کے حوالے سے بھی رول کرتے ہیں، جس میں چائنا ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ ہے، یو کے ہے اور فرانس ہے، تو ان کی لسٹ میں آ گیا۔ تو آپ دیکھیں گے یہ پاکستان کی بہترین جو لیڈرشپ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں ہماری سیاسی قیادت، عسکری قیادت، اور اس طرح آپ جو ہے جو ہمارا فورن آفس ہے اس کو بھی اس کا کریڈٹ۔ بالکل، آپ نے بابر گورسی صاحب جو بات کی تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا آگے بھی بڑھاؤں گا۔ زید بن انعام صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ زید بن انعام صاحب۔ یہ بتائیے گا سر، اس وقت جو جارڈن، کنگ آف جارڈن پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اس کے ایک پہلو پر جو ہے وہ جو سفارتی پہلو ہے اس پر ہمارے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے، بابر گورسی صاحب نے کبھی اپنا تجزیہ ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے۔ پاکستان نے جب سے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے تو بہت سارے ممالک نے گرین سگنل بھی، ایون کہ ایران نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جارڈن بھی اس حوالے سے کچھ سوچ رہا ہے؟ اس دورے کا ایک پہلو جو ہے یہ بھی کچھ مبصرین جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ اور پاکستان کی اردن کے ساتھ ٹریڈ مزید بڑھانا کتنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں۔ دیکھیں بیسیکلی یہ جو وزٹ ہے کنگ عبداللہ کا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان اینڈ جارڈنز ریلیشن، اور اس کو ہم ایک اسٹریٹجک نوعیت کا بھی ایک وزٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کے جو آج کل کے حالات ہیں اس کے تناظر میں بھی یہ وزٹ جو ہے یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان سے لے کے جو فلسطین میں جو امن کا قیام ہے اس کے اندر بھی ان دو کنٹریز کا رول بہت اہم ہے۔ بالکل۔ جہاں تک آپ نے ٹریڈ کی بات کی ہے تو ابھی تک جو 2023 کے مطابق پاکستان اور جارڈن کا جو ٹریڈ ہے دیٹ از $51 ملین، اور جن ایریاز کے اندر کولیبوریشن کی ضرورت ہے اور جو امپروو ہونے جا رہے ہیں وہ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے، اس کے بعد ایجوکیشن ایکسچینج پروگرام ہے، بیکاز اگر ہم اس کو
पाकिस्तान और जॉर्डन के रिलेशंस को देखें तो इनके बीच में सॉफ्ट पावर का रोल बहुत अहम है, और इनके बीच का जो कल्चरल कनेक्शन है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट प्लेज अ वेरी फंडामेंटल रोल. पाकिस्तान और जॉर्डन का जो यूनिवर्सिटीज लेवल पे, थिंक टैंक लेवल पे भी एक दूसरे के साथ इश्तराकियत जो है वो बहुत ही एक अहमियत ये जो है वो इम्पोर्टेंट जो है. अच्छा, ज़ैद बिन इनाम साहब, ये बताइएगा कि पोटेंशियल बोथ साइड पे जो है उसको जरा डिस्क्राइब करें सर, बताइए पोटेंशियल कितना है बोथ साइड पे, और पाकिस्तान क्या प्रोवाइड कर सकता है. पाकिस्तान के पास डेफिनेटली माहिरीन मौजूद हैं, आईटी के माहिरीन मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, मजीद कितनी अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल है. जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम पॉइंट है. देखें, मेरे नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान और जॉर्डन जो है वो रिलीजियस टूरिज्म के लिहाज से एक बहुत अहमियत का एक ये पॉइंट है जिसको हम लोग हाईलाइट करते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म जो है बिटवीन दीज टू कंट्रीज, वो अगर एक उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए तो वो एक बहुत बेनिफिशियल होगा. अलॉन्ग विद दैट हमारी जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है, ये दो कंट्रीज को आपस में मिलाने के लिए और इनके बीच का जो रिलेशन है, जो बायलैटरल रिलेशन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले कर सकता है. तो मेरा तो यही है कि रिलीजियस टूरिज्म का जो एलिमेंट है बिटवीन दीज टू कंट्रीज, उसको अगर हम हाईलाइट करें तो आई थिंक कि हम जो है इन दो कंट्रीज के बीच का जो रिलेशन है उसको और इनहांस कर सकते हैं. अच्छा ज़ैन साहब, ये बताइएगा, हालात बदलते जा रहे हैं, असर हाजिर के तकाजे बदलते जा रहे हैं, अब पूरी दुनिया का फोकस जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. गो कि तनाज़ात का खात्मा होना चाहिए था, होगा भी. 45 में लीग ऑफ नेशन के बाद यूएन को भी इसीलिए बनाया था कि जंगी तबाहकारियों से बचा जाए. लेकिन अभी जो हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है सऊदी अरब का भी दौरा कर रहे हैं, उन्होंने आज भी कहा है कि हम उनको जो है वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, हम उनको एयरक्राफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे. तो हालात बदलते जा रहे हैं और ये जो ऑक्यूपेशन का मामला है ये बतदरीज बढ़ता जा रहा है. तो डिफेंस प्रोडक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है सर? जी देखिए, अगर हम इलाकाई सियासत पे नजर डालें तो हमें ये लगता है कि अभी MBS जो है इज गोइंग टू विजिट US, और अगर हम मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स को देखें तो हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि अमन की अहमियत का क्या एक रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज जॉर्डन के रिलेशंस हमारे साथ हैं 1948 से, और किंग अब्दुल्ला की विजिट जो है वो इससे पहले भी होते रहे हैं, और ये डिफेंस प्रोडक्शन भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर सकता है बिटवीन दीज टू कंट्रीज along with the economic and strategic calculation. So I think कि जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है, और इसको अगर हम आगे लेके चलें तो हम इस चीज पे एम्फेसाइज कर सकते हैं कि जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर अमन जरूरी है, और अमन जरूरी के लिए जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंट्रीज हैं एट बायलैटरल लेवल, एट रीजनल लेवल एंड एट कॉन्टिनेंटल लेवल, जो अगर हम मशरिक़ वस्ता की सियासत पे अगर उसको गहरी नजर से देखें तो पाकिस्तान एंड जॉर्डन जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और उनके बीच की जो कॉपरेशन है इन द डिफेंस सेक्टर, इन इकोनॉमिक सेक्टर एंड कल्चरल सेक्टर. जी, आपने तो वैसे भी ज़ैन बिन इनाम साहब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से जो आपने बात की है. डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है. दुनिया अब टूरिज्म इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट्स के काम होते जा रहे हैं. लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल से बहुत सारे ममालिक जो है उनकी इकॉनमी चल रही है, तो उस पर थोड़ी पोटेंशियल पर भी रोशनी डालिएगा. और ख़ास तौर पर ये बताइएगा सर कि ये जो फॉसिल फ्यूल हेजमोनी और फिर उसके बाद ये जो डॉलर हेजमोनी है, क्या ओपेक कंट्रीज जो है वो कोई जॉइंट एक ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए अपना लोहा मनवा सकते हैं ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक? जी हाँ, ये दोनों बातें होती हुई नजर आ रही हैं. जैसा कि मैंने अपने पहले गुफ्तगू में जिक्र किया था कि ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जिस तरह चीज़ें मूव होती जा रही हैं, उसी तरीके से बाकी मामला भी सेटल हो रहे हैं, जिसमें कि मुतबादल करेंसी की भी बात है, बॉर्डर सिस्टम की भी बात है, डॉलर डिविडेंडिंग यानी डॉलर की तनज़ुली की बात भी उसी में शामिल हो जाती है.
لیکن آپ نے پہلے ٹورزم کی بات کی. پاکستان میں اگر اس کو ہم مزید فعال کریں ٹورزم کے معاملے کو، اس میں ہماری اپنی کچھ کمائیگیاں ہیں اس کو دور کر لیں، بالکل جیسے کہ انفراسٹرکچر ہے جیسے کہ، اور انفراسٹرکچر میں ایک دن میں تو بن نہیں جاتا. اور آپ دنیا میں ایئر بی این بی ہو گئی، باقی ایسے پلیٹ فارمز ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، لوگوں کے گھروں میں کچھ گنجائش ہے، وہ دینا چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ آئیں اور رہیں ادھر، اور اس میں لوکل اکانومی بڑھتی ہے. یہ بھی ہوتی ہے جب تک انفراسٹرکچر مزید فعال ہو. تو ہمارے پاس تو پوٹینشیل بڑی ہے اس میں ریلیجس ٹورزم ظاہر ہے سر فہرست اس معاملے میں. لیکن اس سے ہٹ کر جارڈن کے، میں جتنا جانتا ہوں جارڈن کو، میں اقوام متحدہ میں بھی میری تعیناتی رہی ہے، جارڈینین میرے پاس بہت سارے تھے ہمارے ساتھ، تو وہ جارڈینین ان کو کافی پاکستان سے رغبت اور محبت ہے. تو جارڈینین اس معاملے میں اگر ہم، اور بھی بہت سارے ممالک، لیکن خاص طور پہ اس وقت ذکر جارڈن کا ہو رہا ہے اور جارڈن کے کنگ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کہلاتا ہے لو ہینگنگ فروٹ. تو لو ہینگنگ فروٹ میں یقیناً ٹورزم ایک بہت فعال قسم کا ہے. ہمیں چارٹرڈ فلائٹس کرنی چاہیے، ہمیں جو متعلقہ ادارے ہیں اس پر کام کرنا چاہیے ان اداروں کو، اور اس میں یہ لو ہینگنگ فروٹس جو ہے ہمارے لیے زیادہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ تو پہلی بات ہے. دوسرا رہا کہ آپ نے اپنے ابھی ذکر کیا اپنے کامنٹس میں جب آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیفنس انڈسٹری، جارڈن جو ہے وہ ایک بہت، اس میں 95.5% ریٹ آف ایجوکیشن ہے خطے میں، تقریباً سب سے زیادہ ریٹ آف ایجوکیشن جارڈن میں ہی ہے. وہاں کی ہیومن ریسورس بھی اچھی ہے، اور ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، ہم نے ان کی ٹریننگ کی ہے، جو خاص طور پر ان کے فورسز کے لوگ ہیں. اور اب ہم جب جا رہے ہیں غازہ میں، جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ 17 تاریخ کو جو سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن پاس ہو رہا ہے، پاکستان کی اس میں شمولیت شامل ہے، اور ٹھیک ہونی ہے بھی چاہیے، اور اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ فلسطین کے معاملے میں بڑا سیریس رہا ہے، اور فلسطینیوں کے حق کو اور فلسطینیوں کے انٹرسٹ کو پاکستان سے زیادہ اور کون ایڈوکیسی کر سکتا ہے یا اس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے جب یہ جارڈن کے بائی لیٹرل ریلیشنز ہمارے بہتر ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ریجن کھولتا ہے، ہمارے لیے بھی زیادہ نیو وسٹا ہمارے لیے سامنے آتا ہے. جو لبنان میں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، غازہ میں کوئی 73 بلین کی تخمینہ لگایا گیا ریکنسٹرکشن اور ریب. تو یہ تمام کے تمام پاکستان کے پاس کنسٹرکشن انڈسٹری بہت ہے، پاکستان کے پاس سیمنٹ انڈسٹری ہے، پاکستان کے پاس ایک فعال ادارہ ہے FWO، جس نے کہ دنیا کے 5ویں عجوبے کو بنایا، KKH کو، اور بہت سارے اور پروجیکٹ کر رہی ہے. تو اس قسم کے اداروں کو ایسے معاملات میں جب پاکستان کی وہاں پہلے ہی ڈپلائمنٹ ہونے جا رہی ہے، تو جارڈن ایک ونڈو ہے، بالکل جارڈن ایک لانچنگ پیڈ ہے، وہ لبنان کے لیے بھی کام دے گا. جارڈن کے ساتھ تو ہے ہی ہیں ہمارے تعلقات، اس کو مزید بہتر بنانے پر ہم نے تبصرہ کر لیا. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب، اس سے آپ ہمارے لیے کا اپنا ایکسپیرینس ہے، اور ڈیفینیٹلی جب جو سفراء ہیں وہ بیٹھتے ہیں، چاہے انوائی کانفرنس ہو، سفراء کانفرنس ہو، یا بین الاقوامی تعلقات ہوں، تو یہ تو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ سر، دفاعی قوت کا جو ملک اپنا مظاہرہ کر کے دکھائے اور اپنا لوہا بنوائے، اس کے حوالے سے کیا تاثر ہوتا ہے؟ عمومی تاثر جو ہے، دنیا اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ کیا یہ ایک فیکٹر، امپورٹنٹ فیکٹر تھا مارکے حق کے بعد کہ ہمارے سفارتی تعلقات بہتر ہوں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہ دنیا میں نیشنز کی اپنی قوت کے علاوہ there is no higher authority. کوئی وہاں کوئی ایسا ادارہ تو ہے نہیں کہ جہاں آپ اپنی کمپلینٹ لے جائے اور اس کو فوراً کمپلینٹ آپ کی حل ہو جائے. سیکیورٹی کونسل کا ہم نے اشر دیکھی لیا. تو لہٰذا دنیا میں اگر کوئی آپ کی بات سنتا ہے، مانتا ہے، آپ کی پذیرائی کرتا ہے، یا آپ کو وہ ریکگنائز کرتا ہے، تو وہ آپ کی اپنی قوت بازو ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں اگر آپ اپنے قوت بازو اس کو اگر آپ مضبوط رکھیں، جیسے کہ مارکہ حق کی بات ہے، تو اس کے بعد آپ کا پروفائل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے، اگر آپ اپنے فارن پالیسی، اپنے اکنامک ڈپلومیسی اور اپنے معاملات کو صحیح لے کے چلیں، تو آپ کے لیے باقی راہیں تو خود ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا. اور میں یہی تمنا کرتا ہوں اپنے کولیگز، جو جونیئر کولیگز ہیں میرے مختلف محکموں میں، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ اس وقت جس بام و عروج پر آپ کی فارن پروفائل چلا گیا ہے، بیکاز آف یور
جو قوت بازو کا ذکر ہوا، جو مارکہ حق کی بات ہوئی، تو اب آپ کے پاس کیوں لوگ آ رہے ہیں بھاگ بھاگ کے؟ دنیا کے بہت سارے ممالک آپ جہاں جاتے ہیں آپ کی پذیرائی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوت بازو دکھلایا۔ اب اس کے ساتھ جو باقی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ ہمارے تمام محکمے، منسٹریز، ڈپارٹمنٹ، ان کو چاہیے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں، اور بالکل سر جوڑ کے بیٹھ کے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی راہیں تلاش کریں، کیونکہ یہ ونڈو کوئی ہمیشہ قائم نہیں رہتا ہے۔ اس ونڈو کو استعمال کرنا اور اس ونڈو کو ایکسپلائٹ کرنا، یہی قوموں کے لیے ایک سب سے بہتر ترقی کے طرف گامزن ہونے کا طریقہ کار ہے۔ یہ قدرت نے دیا ہے آپ کو، اور یہ آپ کی عسکری ملٹری ڈپلومیسی، ملٹری آپریشنز، ایز ویل ایز آپ کی سیاسی جو اس وقت ہم آہنگی اس وقت پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیے، ہم اس کو اگر تقابلی جائزہ لیں اور اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں بہت ساری چیزوں کو، امریکہ سے، برطانیہ سے اور تمام چیزیں، تو وہاں کا ایٹماسفیئر مختلف ہے، ہمارا ایکو سسٹم دوسرا ہے۔ ہم اپنے ایکو سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے ان جو اس وقت ہمارا پروفائل بڑھا ہے، اس پروفائل کو ہم استعمال کرتے ہوئے بابا کوئی ٹریڈ کے طرف، کوئی کامرس کے طرف، کوئی بائیلیٹرل سٹرینتھ کے طرف، اس کے علاوہ کوئی ہماری اپنی جو اس وقت خطے میں ایک پذیرائی ہو رہی ہے، اس سے ہم اپنے لوگوں کے فائدے میں جو آپ کا آپ کی کانسٹیٹیوشن میں، آپ کے دستور میں آرٹیکل 38 دیا ہوا ہے، آرٹیکل 38 کے مطابق اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو، اب جب یہ آپ کے پاس ایک آرکیٹیکٹ آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس ایک راستہ آ گیا، ایک بنیاد آ گئی، ایک میڈیم آ گیا، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ نقطہ اٹھایا ہے۔ میں اس پہ آپ سے دو چیزیں، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات کی بات ہو رہی ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس سوال سے پہلے جو ہے اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلوں کہ اس وقت اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ نور خان ایئر بیس پہ وزیر اعظم اور صدر نے استقبال کیا ہے، پرتباک استقبال ان کا کیا گیا ہے، اور اب جو ہے ایوان صدر میں جو ہے وہ تقریب بھی ہونے جا رہی ہے، 1 to 1 ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ دو نکات ہیں، ایک تو انوائز کانفرنس کی بات کرتے ہیں، ماہرین یہ کہتے بھی ہیں، ایون کہ آپ نے یورپی یونین میں بھی دیکھا، آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہوگا، سفرا کانفرنس جو ہے اس کو کروانا، چاہے وہ اینولی ہو یا کوارٹرلی ہو، وہ کتنی زیادہ ضروری ہے، اور کیا اردن اور پاکستان کے درمیان کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا تجزیہ ہے سر؟ جی دیکھیں، ڈیفنس کولابریشن تو پہلے سے ہے نا، اور اردن جیسا ملک جو کہ ایک اژدہے کے منہ میں بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب وہ کے تو ساتھ سر چاہے گا۔ جس طرح کا ایک ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ؟ جی میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی ایک بنیاد تو پڑی ہوئی ہے نا۔ ہماری تو جو جارڈن کے ساتھ ہمارے عسکری تعلقات ہیں، اس میں تو بس ابھی یہ اس میں صرف ایک فریکشن کا ہی فرق رہ گیا ہے کہ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے کا۔ دنیا میں بہت سارے ممالک اب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے ڈیفنس ایگریمنٹ کرو، تو سعودی عرب کے طرز کا دنیا میں بہت کم ایسے ڈیفنس ایگریمنٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ کی کوئی 5 کنٹریز کے ساتھ بائیلیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو نوید نہیں ملتی اس کی۔ پاکستان کا اب جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، اس کو اگر دیکھیں آپ جیو پولیٹیکل تناظر میں، تو اس کی جو افادیت اور اہمیت ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے دنیا اب مزید جو گرد و نواح کے ممالک ہیں، بہت سارے ممالک اس وقت، اور یہ ہمارے خود ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں باقی جگہوں سے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ وہ ڈیفنس، تو اس سے وزٹ سے کنگ ہمارے جو شہنشاہ آ رہے ہیں جارڈن کے، اس میں آپ کو کوئی بعید نہیں کہ، کیونکہ ہماری تو وہاں ڈپلائمنٹ رہی ہے، ہماری تو فوج وہاں رہی ہے، اس نے 70 کی دہائی میں مدد کی ہے جارڈن کی، تو اس کی قوی امکانات ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی قوی امکانات ہیں؟ جی قوی اچھا، امکانات۔ اور ڈاکٹر صاحب ون لائنر سر پوچھنا چاہوں گا، انوائس کانفرنس، سفرا کانفرنس کروانا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ اس میں ٹریڈ ہے، ٹورزم ہے، بہت سارے جو ہے نا سیکٹرز اور فیکٹرز جو ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے۔ جی ابھی کی بات ہے کہ ہماری فارن سیکرٹری آمنہ صاحبہ وہ گئی ہیں جارڈن میں، انہوں نے کافی چیزوں کو ہموار کیا۔ سفرا کانفرنس یا سفرا جو انگیجمنٹس ہیں،
جس میں پولیٹیکل چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، جس میں اکنامک چیز ڈسکس کی جاتی ہیں، اور سفرا کانفرنس میں تو جو جوائنٹ منسٹریل کمیٹی خاص طور پر جو ترتیب دی جاتی ہے، وہ ساری کے ساری پہلے سے پیچ و خم اس کو پہلے سے درست کر کے رکھتے ہیں، تاکہ جب یہ لیڈران ملتے ہیں اپنے تو اس کے بعد وہ فائنل قسم کے ایگریمنٹس ہو جائیں. تو یہ سفرا ہی ہے جو اس سے پہلے اس کی راہیں ہموار کر کے رکھتے ہیں، اور تاکہ تو اس میں فیصلے ہو سکے. اگر وہ راہیں ہموار نہ ہوں تو یہ لیڈران پھر فیصلہ کرنے میں ان کے لیے ظاہر دشواری بنتی ہے. یعنی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ کی پوائنٹ ہے. بابر گورسی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے بات کی، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو جارڈن کے کنگ آف جارڈن پاکستان آئے ہیں، بہت سارے بائیلیٹرل جو ہے ہمارے ایگریمنٹس بھی ہونے ہیں، MOUs پر بھی سائن ہونے ہیں، تقریب بھی ہوگی، اعلیٰ اعزاز سے بھی ان کو نوازا جائے گا. جو ڈاکٹر صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کے کتنے امکانات ہیں؟ اور انہوں نے اس کا ریزن بھی بتا دیا ہے، 70s کے عشرے کا بھی انہوں نے ذکر کر لیا. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے. آپ دیکھیں کہ بالکل جو ہمارے ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ جو ہے بالکل سائن ہوگا، اور یقیناً اگر وہ اتنا یہاں پہ پاکستان میں آئے ہیں، اور پاکستان جب پرائم منسٹر نیو یارک میں گئے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی دعوت دی تھی، اور جب غزہ جو پیس پیکٹ جو سائن ہوا ہے وہاں پر بھی انہوں نے دعوت دی تھی کہ ہز میجسٹی کنگ جو ہیں وہ آپ آئیں، پاکستان کا ٹور کریں. اس طرح کے جو ٹور ہوتے ہیں اور جتنا ہائی فائی وزٹس ہوتے ہیں، اس میں جو ہے کہ ایک تو آپ کے ساتھ ٹریڈ کی بات کی جاتی ہے، دوسرا آپ کے ساتھ کوئی ایسے ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں کہ جو دونوں کے میوچل انٹرسٹ کے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا جو پاکستان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ کس طرح ڈٹرمنٹ ہوتا ہے کہ یہ نیشن سب سے مضبوط ہے، تو وہ اس کا دفاع جو ہے وہ ڈٹرمنٹ کرتا ہے کہ یہ نیشن سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو مضبوط نیشن ہے اس ایریے کی، تو آپ دیکھ لیں کہ چائنا، پاکستان اور رشیا ہے. اور اس وقت پاکستان جو ہے دفاع کے حوالے سے ایپی سینٹر بن گیا ہے. تمام کا تمام جو فوکس ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے سعودی عربیہ کے بعد اگر جارڈن ہمارے ساتھ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ گلف کے بہت سے کنٹریز ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ کے کنٹریز ہیں، ایون آپ افریقہ کے کنٹریز بھی جو ہے ہمارے ساتھ پیکٹ سائن کریں گے. اس سے یہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں ایئر فورس ہے، نیوی ہے، ہماری آرم فورسز ہیں، یہ ٹریننگ بھی دیں گے ان کے ساتھ مشترکہ. اور یہ ماضی میں بھی آپ کو بھی پتہ ہے اس ٹائم دنیا کی جو کامیاب ایئر لائنز ہیں خاص طور پہ گلف کی، جی ہاں، تو یہ ہم نے ان کو ساری چیزیں دی ہیں. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 70s کی دہائی میں بھی جب جنرل ضیاء الحق تھے اس وقت بھی ہماری جو افواج تھیں وہ وہاں پر جا کے ان کی حفاظت کی ہے. تو اگر ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہت ہی اچھا ثابت ہوگا. اور ایک اور بات ہے کہ دیکھیں جب اس طرح کی وزٹس ہوتے ہیں تو اس میں وہ نئی چیزیں بھی نکلتی ہیں، جس طرح آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، AI کا دور ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو جارڈن ہے وہ امیر ملک ہے، کوئی غریب نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ سائن کرتا ہے تو اس سے پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کو بھی بوم آئے گا. اور جب ڈیفنس انڈسٹری کو بوم آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارا بہت انحصار جو ہے اس انڈسٹری کے اوپر بھی ہے. تو ہماری جو انٹرنیشنل جتنی بھی مارکیٹنگ ہوگی تو وہ انہی ممالک کے تھرو ہوگی. تو لوگ جو دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں، جس طرح امریکہ کا کرتے ہیں، چائنا کی طرف جاتے ہیں، تو رشیا کی طرف جاتے ہیں، تو پھر پاکستان کی جانب آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس سے یہ لگتا ہے اس وقت کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو خطے کا سب سے امپورٹنٹ ملک بن چکا ہے، اسٹریٹجیکلی بھی اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی. اور آپ دیکھیں گے اب جب بھی ہم پاکستان بات کرتا ہے دنیا میں تو وہ یہی بات کرتا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ریجنل سیکیورٹی بھی ہو، ریجن میں بھی امن ہو، عالمی طور پر بھی امن ہو. اور اسی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے اپنی سرحدوں کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی سرحدیں ہیں ان کے اوپر بھی کہتا ہے کہ جی ہمارا وہی موقف ہے کہ جی کسی کے دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دخل اندازی ہو. تو اس طرح کے جب پیکٹس ہوں گے تو دنیا جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک بھی جو ہے افغانستان ہے، جو دوسرے ممالک ہیں، ان کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا کہ پاکستان تو ہمیشہ پیس کے لیے کام کر رہا ہے. تو ابھی بھی جو ہم ایگریمنٹس کر رہے ہیں یہ پیس کے لیے کر رہے ہیں. بابر گورسی صاحب، آپ نے جو بات کی ہے پیس کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی ہماری خواہش تو ہے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم پیس پروسیس کو آگے بڑھائیں. پرامن ہمسائیگی پہ یقین رکھنے والا ملک ہے پاکستان، اور اس کا ٹریک ریکارڈ بھی بتاتا ہے کوئی جارحانہ عزائم پاکستان کے نہیں رہے، کسی ملک پہ وہ نہیں چڑھ دوڑا. لیکن ہمیں افسوس اور دکھ ہی اسی بات کا ہے نا کہ ہمارا مشرقی اور مغربی سرحدی جو دوست ہیں یا ہمارے جو کنٹریز ہیں وہ اس کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں اور ہمیشہ
پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات تو اب حقیقت ہے نا سر, ہم کیسے کہہ دیں کہ نہیں وہ بس پاکستان کو اس بات پہ تسلیم کر رہے ہیں. انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا سر پاکستان کو. بابر گروسی صاحب. جی بالکل, آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 10 مئی کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہے کہ جو یہ ہمیں سمجھتے تھے, انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے, ساری دنیا ہمیں یہ سمجھتی تھی کہ ان کے پاس جو ہے آرمی بھی کم ہے اور ایک ایسے ملک کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں جن کی 3 گنا زیادہ آرمی ہے, 3 گنا بڑی اکانومی ہے, فوج بھی ان کے پاس ہے, ریسورسز بھی ان کے پاس زیادہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہم نے ثابت کیا, ہماری عسکری قیادت نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولیٹیکل قیادت نے اور خاص کر ہماری جو پاکستان کی عوام ہے, انہوں نے ہر محاذ پر, وہ سوشل میڈیا کا محاذ آپ دیکھ لیں, وہ ڈیجیٹل میڈیا کا آپ محاذ دیکھ لیں, وہ ٹی وی پہ دیکھ لیں, وہ پرنٹ میڈیا کا دیکھ لیں, وہ انٹرنیشنلی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا دیکھ لیں, انہوں نے تمام محاذ پہ ہماری قوم نے, پاکستان کی آرمی نے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے, وہ تمام محاذ پہ. اور بابر گروسی صاحب میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی پاکستان نے جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا ہے. اور ہمیں یہ اس کا بھی پتہ ہے کہ جو ایک ڈرٹی پالیٹکس ہے ہندوستان کی, وہ ہمیشہ اپنی وہ جو سینا کہتے ہیں نا, فوج کو, وہ اس کو بھین چڑھاتا رہا ہے. پہلے کرناٹک اور یوپین الیکشن تھے, اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ ایک نیا فالس فلیگ کیا, پہلے فالس فلیگ کیا, اس کے بعد انہوں نے یہ ایک سندور, بدنام زمانہ جو سندور, انہوں نے ایک آپریشن کیا جس پہ ابھی ان کو سبکی ہے, خود ہی کنفیوزڈ ہیں, کبھی کہتے ہیں سندور جاری ہے, کبھی کہتے ہیں سندور 2 کریں گے. پھر ابھی بہار کے الیکشن ہوئے تو انہوں نے تریشول آ کے شروع کر دیا, جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز شروع کر دی, اور انہوں نے کہا کہ شاید اس سے شاید بہار کے وہ الیکشن جیت جائیں. تو یہ ہے انفارچونیٹ. اور دوسری طرف بھی یہی ہے. لیکن زید بن انعام صاحب, آپ یہ بتائیے گا سر, ایس سی او سمٹ پاکستان میں ہونا, صحت مندانہ سرگرمیوں کا پاکستان میں ہونا, صدور اور وزراء اعظم کا پاکستان میں آنا, T20 ٹیسٹ ون ڈے میچز کا پاکستان میں, انٹرنیشنل ٹیموں کا یہاں پہ آنا, سر کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ جس جو اسپیکٹس آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں, اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. پہلے اسٹیٹ کی پاور ڈیفائن ہوتی تھی ہارڈ پاور سے, ابھی اسٹیٹ کی جو اسٹینڈنگ ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول از بینگ ڈیفائنڈ بائی سافٹ پاور. تو جو فیکٹرز آپ نے ان لسٹ کی ہیں, لائک ایس سی او, لائک کرکٹ میچ اور کنگ جارڈن کا وزٹ, اٹ شوز کہ پاکستان کا امیج ایک بہت پازیٹیو وے میں انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اور ہم اگر پچھلے 2-3 مہینے سے بھی دیکھیں تو پاکستان نے اپنے آپ کو پازیٹیولی ایٹ ڈپلومیٹک لیول ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان ابھی اپنے اس پازیٹیو ایلیمنٹ کو اور انہانس کر سکتا ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم کرکٹ میچ دیکھیں تو پاکستان اور سری لنکا کے میچ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باقی یہ ممالک ہیں ان کا پاکستان پہ یہ بھروسہ کتنا زیادہ ہے. اور اٹ آلسو ہائی لائٹس کہ پاکستان کی جو اسٹینڈنگ ہے ایٹ ریجنل لیول اینڈ ایٹ انٹرنیشنل لیول, اٹس گیٹنگ انکریز ڈے بائی ڈے. سو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائڈ ہے کہ پاکستان جو سافٹ پاور میں ہمیں جو ایک جو مقام چاہیے تھا, وہ پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر کافی ترقی اور کرتا ہے. آپ زید صاحب نہیں سمجھتے کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو سری لنکن ٹیم ہے, پھر جو سری لنکا کی قیادت ہے, جنہوں نے ایک ثانیہ ہونے کے باوجود, اور پتہ بھی ہے دشمن کو بھی اس بات کا پتہ ہے, اور ابھی تو زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی جب یہ میچز ہو رہے ہیں, تو سیکیورٹی بھی پاکستان نے پرووائڈ کی ہے, تمام تر لوازمات بھی پورے کیے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں سری لنکن ٹیم اور ان کی قیادت کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے؟ جی بالکل, ہمیں سری لنکن کرکٹ ٹیم کو, ان کی انتظامیہ کو اور ان کی جو کنٹری ہے ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان پہ بھروسہ کیا, پاکستان کی سیکورٹی پہ بھروسہ کیا. سو وی آر گریٹفل فار دیئر کوآپریشن ایز ویل. جی اچھا سر, مجھے یہ زید بن انعام صاحب اب اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں. اس تعلقات کے بعد پاکستان جو ہے اسے مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کون کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں تک ہماری ابھی ریچ نہیں ہے, جہاں پر ہماری ریچ ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیں, پاکستان جو ہے ایٹ ڈپلومیٹک لیول ابھی تو بہت اچھا جو ہے اس کی سٹینڈنگ ہے. مومنٹم ہمیں اچھا یہ بنا چاہیے ہوا. کہ وہ کنٹری جن کے ساتھ پاکستان کا ٹریڈ جو ہے جو کم ہے, یا جن سیکٹر کے اندر پاکستان اپنے جو آئی ٹی کے سیکٹر کی جو صلاحیت ہے اگر ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے, تو اس مارکیٹ کو ہمیں جو ہے یہ گریسپ کرنا چاہیے. بیکاز ناؤ از دا ٹائم جو ہارڈ ویئر سے زیادہ تھنگز ہیو بین شفٹڈ ٹوورڈز سافٹ ویئر, اور اس سافٹ ویئر کا جو ہے وہ اٹس این ایرا آف سافٹ ویئر. تو اس کے مطابق ہم جو ہماری پاکستانی جو نیشن ہے, جو یوتھ ہماری اتنی ایک اسٹرانگ ہمارے پاس ایک
पॉजिटिव डिटर्मिनेंट है। अगर हम उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें तो वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की ये सक्सेस की एक केस स्टडी बन सकती है। जी जैद बिन इनाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर गौरसी साहब भी हमारे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं नाज़रीन, उन्होंने अपनी अपनी जो शोबे हैं, जो उनकी स्पेशलिटी है, उसके मुताबिक उन्होंने तबसरा किया है। इसे कंक्लूड इस तरह किया जा सकता है, पाकिस्तान और जॉर्डन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और किंग ऑफ जॉर्डन का जो पाकिस्तान का दौरा है इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज़ हैं, न सिर्फ उनके साथ एक देरीना मजहबी कल्चरल जो ताल्लुकात हैं उसको जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहा है, बल्कि अस्करी और सियासी क़यादत इस बात के लिए कमर कसी हुई है कि पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देगी। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है उसकी पेशा वराना सलाहियतों का उसने लोहा मनवाया है, वो मनवाती रहेगी, और उसने एक्नॉलेजमेंट ली है, उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान को टूरिज़म पर भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, चाहे उसमें उनकी वीज़ा रिजीम हो, चार्टर्ड फ़्लाइट्स हों, या स्पेशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो, वो भी करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी ऐसा पहलू ना हो जिसे हम नज़रअंदाज कर दें या हम उसे पीछे छोड़ दें। डेफिनेटली टूरिज़म और रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से जो ज़ैद बिन इनाम साहब की बात थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इस पर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।